اب دوسری بات حضرت کی وضاحت تھوڑی سی. حضرت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو، نماز کو، روزے، زکوٰۃ اور حج کو نبوت نے لیا اللہ سے، نبوت سے لیا صحابہ نے، نبوت سے لیا میرے صدیق نے، میرے عمر نے، میرے عثمان نے، میرے علی نے، میرے سیدنا معاویہ نے، ان صحابہ نے لیا. تھوڑی سی حضرت کی تقریر وضاحت کرتا ہوں. اب یاد رکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. مستقیم منا سیدھا راستہ. اللہ وہ راستہ کون سا ہے؟ پھر خدا نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہوگا جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں. قرآن کہتا ہے، حدیث نہیں نہ مانو حدیث کو، قرآن کہتا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انعام والے لوگ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں. تو یاد رکھیے، ہم ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے رضی اللہ عنہ اجمعین نے سارے اعمال دیکھے نبوت سے. نبوت معصوم ہے. میرا صدیق معیار حق ہے، میرا عمر معیار حق ہے. اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ سن، صحابہ معیار حق ہیں. اگر صحابہ معیار حق نہیں ہیں، قرآن لاریب نہیں ہو سکتا. لکھنے والے صحابہ، سننے والے صحابہ، جمع کرنے والے صحابہ، ادائے محمد کو دیکھنے والے صحابہ، پھر صحابہ کی جماعت سے ان کے شاگرد تابعین نے ان سے دین لیا، تابعین سے ان کے شاگردوں نے تبع تابعین سے وہ دین لیا، تبع تابعین سے ائمہ مجتہدین نے، مفسرین نے، محدثین نے، ان علماء امت نے اس دین کو لیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لا تزال من امتی طائفۃ منصورین علی الحق، قیامت تک میری امت کا یہ طبقہ رہے گا جو دین کو تھامے رہے گا، دین کو پکڑے رہے گا. وہ دین 14 صدیوں تک رہے گا. ان صالحین، ان علماء امت کے صدقے رہے گا. نبوت پر بھی ایمان، صحابہ پر بھی ایمان، تابعین پر اعتماد، تبع تابعین پر اعتماد، ائمہ مجتہدین پر اعتماد، فقہاء امت پر اعتماد، مفسرین پر اعتماد، محدثین پر اعتماد، اکابر علماء دیوبند پر بھی اعتماد. آپ سے پوچھتا ہوں، یہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں، یہ قرآن آپ سمجھتے ہیں، یہ سمجھانے والے مولانا عطا اللہ ہیں، سمجھانے والے مولانا عبد القدوس ہیں. انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے مفتی محمود سے لیا. انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے شیخ مدنی سے لیا. انہوں نے کہاں سے لیا؟ ارے میرے اکابر کا تسلسل نبوت تک پہنچتا ہے. مولانا فرما رہے تھے یہ بلب چل رہا ہے، اس بلب کی روشنی کا تعلق پاور ہاؤس کے ساتھ ہے. عبد القیوم تیرا یہ مدرسہ، مولانا عبد القدوس آپ کا یہ مدرسہ، مولانا عطا اللہ آپ کا مدرسہ، یہ بلب چل رہا ہے. اللہ کی قسم علماء کرام ہمارے مدارس کا تعلق، کنیکشن آج بھی پاور ہاؤس، آج بھی مرکز طیبہ میرے محمد کے سینے کے ساتھ. یہ محمد مصطفیٰ، آلات محمد مصطفیٰ، آلات محمد مصطفیٰ، آلات محمد مصطفیٰ، علماء حق، علماء دیوبند، علماء دیوبند، علماء دیوبند، استاد مولانا محمد مکی صاحب، نعرہ تکبیر. آپ سے پوچھتا ہوں، جس طرح مولانا فرما رہے تھے اگر پاور ہاؤس کا، مرکز گرڈ کا تار کا تعلق ٹوٹ جائے بلب میں روشنی آئے گی. یہ مدارس بھی حیات النبی کی دلیل ہے، یہ قرآن کی تعلیم بھی حدیث نبوت، اور یہ ساری تعلیمات دینیہ یہ نبی رحمت کی حیات کی دلیل ہے. آخری بات، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ فرما
فرماتے تھے, عجیب جملہ ہے, دل پر لکھیں. حضرت جھنگوی رحمت اللہ علیہ کی تقریر کبیر والا کی سن لو, میں نے وہ پوری تقریر لکھی تھی, کسی کو لکھنے کے لیے دی, آج تک نہیں آئی. ان قریب انشاءاللہ ہم شائع کر رہے ہیں گستاخ رسول کی کہانی, شہید اسلام علامہ جھنگوی کی زبانی. حضرت کی تقریر 2 گھنٹے کی سنو, پھر جو مولوی کہتا ہے نا مجھ سے حیات النبی پوچھتے ہو, میرا عقیدہ وہ ہے جو علماء دیوبند کا ہے. موت آتی ہے کھل کر بتا دو, موت آتی ہے کھل کر بتا دو, مرتے ہو تم صاف کہہ دو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں مدینہ میں زندہ کہتا ہوں بس. حضرت فاروق کی نگی جنہوں کا مولانا فرمانے لگے 1500 سال بعد بھی میرے نبی کا یہ معجزہ ہے, ہم نبی کی حیات کے قائل ہیں, زندہ ہیں. دنیا کہتی ہے ضیاء الرحمن حیاتی ہے, حق نواز حیاتی ہے, علی شیر حیدری حیاتی ہے, ایثار قاسمی حیاتی ہے, یہ فلاں حیاتی ہے. ہم زندہ ہیں تو بھی حیاتی ہیں. ضیاء الرحمن قبر میں جائے گا, دنیا کہے گی حیاتی تھا. جملہ سن, جملہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کے الفاظ ہیں, عجیب جملہ. فرمایا لوگو ہم حیات النبی کے قائل ہیں, زندہ ہیں, دنیا کہتی ہے حیاتی ہے. ارے جب ہم سب یہ ساتھی قبروں میں چلے جائیں گے تب بھی دنیا کہے گی مولی عطا اللہ حیاتی تھا, عبد القدوس حیاتی تھا, مکی حیاتی تھا. ہم کل بھی حیاتی, مرنے کے بعد بھی حیاتی ہیں. وہ اللہ کے نبی کے حیات کے منکر آج بھی مماتی ہیں, مرنے کے بعد بھی مماتی, آج بھی مماتی ہیں, مرنے کے بعد بھی مماتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا